چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام، آپ دونوں میں دوستی تھی. ایک بار جب سیدنا ملک الموت علیہ السلام آئے تو سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے. تو فرمایا کہ مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد یعنی پیغام دینے والے بھیج دینا. ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد 2 یا 3 پیغام لانے والے بھیجوں گا. چنانچہ جب روح قبض کرنے کا معاملہ ہوا اور ملک الموت علیہ السلام آئے تو یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے میری وفات سے قبل جو قاصد بھیجنے تھے وہ کیا ہوئے؟ تو سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ. اے یعقوب علیہ السلام، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کی مجلس عشر اطراف گاؤں، اس کے تحت ملک کے مختلف حصوں سے جو تشریف لا چکے، کئی ایسے جو بھی راستے میں ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار یہ 3 دن کا ہمارے اس مجلس کے تحت الحمدللہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے. اور اس تربیتی اجتماع میں نگران شورا کے بھی بیانات ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ قبلہ امیر اہل سنت بھی مدنی مذاکرہ فرمائیں گے انشاءاللہ. تو یہ 3 دن کا ایک تربیتی اجتماع ہے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ابھی کے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو ابھی جو ہم نے حکایت واقعہ سنا کہ روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت علیہ السلام اپنے قاصد بھیجتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بندہ سنبھل جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری میں لگ جائے، نیک بن جائے، نمازی بن جائے اور اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے. تو یاد رکھیے کہ موت کے ان 3 قاصدوں کے علاوہ مختلف بیماریاں، کانوں اور آنکھوں کا تغیر یعنی نظر کا کمزور ہو جانا، سنائی کم دینا، یہ بھی موت کے قاصد ہیں. تو آج ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے پاس قاصد آ چکے؟ جیسے آپ میں سے ایک تعداد کھیتوں میں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، محنت مشقت کا کام کرتے ہیں. اب ان کے اگر یہ ہمارے بال سفید ہوئے تو ہم اپنے من کو مناتے کہ جناب میں چونکہ دھوپ میں بہت کام کرتا ہوں تو اس لیے میرے بال جلدی سفید ہو گئے.
یا جناب مجھے نزلہ بہت رہتا ہے، یا فلاں مجھے چونکہ کمزوری ہے تو اس وجہ سے میرے بال سفید ہوئے ہیں، یہ موت کے قاصد آ گئے، یہ تصور نہیں بنتا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. اور اس میں طرح طرح سے غفلت برتی جاتی ہے. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب مجھے پہلے یہ بیماری نہیں تھی، پہلے میری کمر میں درد نہیں ہوتا تھا، اب درد ہوتا ہے. پہلے میرے ہاتھ پاؤں میں اتنا میری سوجن نہیں ہوتی تھی، اب سوجن ہو رہی ہے. میرے جناب اب پہلے جو کھانا کھاتا تھا وہ ہضم ہو جاتا تھا، اب ہاضمہ درست نہیں ہے. کئی ایسے جسمانی امراض ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا بھی جو سفر ہے وہ موت کی طرف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم بھی ان قریب مرنے والے ہیں. یہ تصور نہیں جمتا ہے. حالانکہ بیماری کے سبب ہم نے ہی دیکھتے ہیں کہ بے شمار افراد روزانہ ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. بلکہ مریض کو تو بہت زیادہ موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا معلوم جو بیماری ہمیں معمولی محسوس ہو رہی ہے وہی ہلاک کرنے والی صورت اختیار کر جائے اور آن کی آن میں ہم موت کا شکار ہو جائیں. کیونکہ آج جو طبقہ مذہبی ماحول سے دور ہوتا ہے تو وہ اس بات کا تصور نہیں کرتا. یعنی اس کو اگر کوئی بھی ایسا ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے تو وہ ہارٹ اٹیک اس کو نماز کی طرف نہیں لاتا ہے. اس کو اگر کوئی چیز ڈائیگنوس بھی ہو جائے تو کہتا ہے بھائی میرے پاس تو پیسہ ہے، میں فلاں اسپتال میں جا کر کینسر کا علاج کرا لوں گا. مجھے ٹی بی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کا بھی علاج کرا لوں گا. اس بات کا تصور نہیں بندھاتا ہے کہ جناب یہ چیز جو مجھے لاحق ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب میری موت واقع ہو جائے. یہ چیز اس کو حرام کمانے سے باز نہیں رکھتی ہے. کیوں حرام کماتا تھا اس بات سے ڈر جائے کہ اگر اسی طرح میں حرام کماتا رہا، اسی طرح میں ظلم و ستم کرتا رہا، اسی طرح میں ملاوٹ کرتا رہا، اسی طرح میں اپنے ہاریوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، اسی طرح میں اگر ٹیکس کی چوریاں کرتا رہا، اسی طرح میں ناجائز اور غیر شرعی معاملات میں پڑا رہا اور اسی حال میں میری موت ہو گئی تو میرا بنے گا کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعمال اچھے ہوں یا برے، جو موت کا وقت مقرر ہے وہ اس میں ہمیں دنیا سے جانا ہی جانا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو. بلکہ ہمارے پاس تو اس کی بھی ضمانت نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سانس بھی لے سکیں گے کہ نہیں. کیا طباء کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ جب موت واقع ہوتی ہے تو جو سانس وہ لیتا ہے نا وہ سانس باہر نہیں آتا. یہ موت واقع ہو گئی. تو گویا یہ سانس لینا، اس سانس لینے پر رب کا شکر کرے اور یہ جب سانس باہر نکلے تو بھی رب کا شکر ادا کرے. زندگی ملی ہے اس کو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئے دن یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں شخص بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بظاہر اسے کوئی مرض بھی نہ تھا، لیکن اچانک ہارٹ فیل ہو جانے کی وجہ سے چند ہی لمحوں میں موت کی گھاٹ اتر گیا. لہذا بیجا خواہشات کہ جناب اتنی بھی زمینیں ہو جائیں، یہ بھی باغ لگ جائے، وہ بھی فصل ہو جائے، یہ گھر بن جائے، اتنی کوٹھیاں بن جائیں، اتنی گاڑیاں آ جائیں، اتنا بینک بیلنس ہو جائے، اتنی زمینیں ہو جائیں، اتنی جائیدادیں ہو جائیں. تو یہ بیجا خواہشات اور لمبی لمبی امیدیں کہ جناب ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو صرف میں 30 سال کا ہوا ہوں، ابھی تو 40 سال کا ہوا ہوں، ابھی تو 50 سال کا ہوا ہوں. تو جی کر بھی ہم کتنا جی لیں گے، کتنا جی لیں گے کہ موت آ کر ہی رہے گی یاد
رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ موت آئی پہلواں بھی چل دیے خوبصورت نوجواں بھی چل دیے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک بہت دولت مند نوجوان رہتا تھا، اسے ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں میسر تھیں، اس کے پاس ایک انتہائی حسین و جمیل لونڈی تھی، اسے بڑی محبت کرتا تھا، خوب عیش و عشرت میں اس کے دن رات گزر رہے تھے، اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کی اولاد ہو، کافی عرصے تک اسے یہ خوشی نصیب نہ ہو سکی، پھر اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے وہ لونڈی امید سے ہوئی، اب تو اس مالدار نوجوان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، انتظار کی گھڑیاں اس کے لیے بہت صبر آزما تھیں، بالآخر وہ وقت قریب آ گیا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا، یعنی بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اچانک وہ مالدار نوجوان بیمار ہو گیا، کچھ ہی دنوں بعد اولاد کے دیدار کی حسرت دل ہی دل میں لیے اس بے وفا دنیا سے کوچ کر گیا۔ جس رات اس نوجوان کا انتقال ہوا اسی رات اس کے یہاں خوبصورت بچہ پیدا ہوا، لیکن نئے رنگی دنیا دیکھیے، نئے رنگی دنیا دیکھیے کہ نہ باپ نے اس بچے کو دیکھا نہ بچے نے باپ کو دیکھا ہے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی جس کو موت کا تصور جم جائے نا تو وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ یار ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے بھائی، ہم تو نماز نہیں پڑھتے جناب، بس کیا کریں جی، رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے، نہیں جناب ہم کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ تو جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جو وقت مقرر ہے اس وقت مقررہ وقت کے بعد ہمیں دنیا سے جانا ہے، وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے، وہ نمازی بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، وہ شخص عبادت گزار بن جاتا ہے، سنتوں پر عمل کرنا اس کے لیے پھر مشکل نہیں رہتا۔ وہ دنیا کی شرم کی وجہ سے اتنے چہرے کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو دور نہیں رکھتا، وہ چہرے پہ داڑھی سجا لیتا ہے، آقا کی سنتوں کا وہ دیوانہ بن جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو موت سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور ہر وقت موت کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص مریض کا موت سے غافل رہنا حیرت انگیز ہے
جیسا کہ ابھی جو واقعہ بیان ہوا اس میں ہم نے سنا کہ وہ شخص بستر علالت پر ہونے کے باوجود دنیاوی معاملات میں الجھا رہا، موت نے اسے آ دبوچا اور اس کی ساری خواہشیں آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مریض کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، توبہ کرتے ہوئے موت کی تیاری کرے، ہمیشہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرے، خوب گڑ گڑا کر دعا کرے، عاجزی کا اظہار کرے، خالق و مالک عز و جل سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ علاج بھی کرائے، قوت و طاقت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، تیمارداری کرنے والوں کی عزت و احترام کرے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں بیماری میں بھی اپنی موت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے بیماری کو باعث رحمت اور گناہوں کے کفارے کا سبب سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض بیماریاں موذی امراض سے تحفظ کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جی ہاں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج ہے، اس سے بہت مرض دفع ہوتے ہیں۔ زکام والے کو دیوانگی و جنون نہیں ہوتا، جسے کبھی خارشوں سے جزام اور کوڑ نہیں ہوتا۔ زکام و خارش میں رب تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں۔ تو فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو ابدی راحت و آرام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری حقیقت میں روحانی بیماریوں کا زبردست اور بڑا علاج ہے، بشرطے کہ آدمی مومن ہو۔ سخت سے سخت بیماری میں صبر و شکر سے کام لے، اگر صبر نہ کرے بلکہ جزا فضا کرے تو بیماری سے کوئی معنوی فائدہ نہ پہنچے گا، یعنی ثواب سے محروم رہے گا۔ تو اگر کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو یہ بیماری جو ہے یہ تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، نیک لوگوں کے درجات کو بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس پر بھی رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنائیں۔ زور سے کہیے آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائیں اور دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا دیں، ہم عبادت گزار بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، حلال روزی کمانے والے بن جائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے والے بن جائیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج دعوت اسلامی کے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، آخرت کی تیاری نہ کرنا اور گناہوں پر ڈٹے رہنا، ظاہر ہے جو طبقہ اس وقت فیضان مدینہ میں آیا ہے، کیونکہ جو اطراف ہوتا ہے، قصبے ہوتے ہیں، دیہات ہوتے ہیں، ان میں آئے دن خبریں ہوتی ہیں، طرح طرح کے گناہوں کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ تو یہ گناہوں پر ڈٹے رہنا یہ باعث ہلاکت اور خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔ موت کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ عذاب کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت پچھتانے، سر پچھاڑنے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ لہذا ابھی موقع غنیمت جانتے ہوئے گناہوں سے سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ میں تو ابھی جناب 20 سال کا ہوں، میں نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے۔ اور جیسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر کوئی نوجوان سنتوں کے راستے پہ آتا ہے، نمازوں کی طرف آتا ہے، عبادت کی طرف آتا ہے، امامہ شریف سجا لیتا ہے، مدنی لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، جناب تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، یہ ڈیڑھ ہوشیار قسم کے، تو وہ یوں سمجھاتے ہیں کہ ابھی تیری زندگی ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، جب تیری شادی ہو جائے پھر یہ معاملہ کرنا۔ اس کا بسا اوقات حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا نوجوان جو سنتوں کے راستے کی طرف بڑھنا شروع کیا،
ہماری بیجا تنقیدیں اور ہماری دل آزار گفتگو کے سبب وہ بساؤ کا سنتوں برے ماحول سے دور ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو موقع ملا بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ نیک اعمال کی ابتدا کب کرنی چاہیے. ہم سے بھی کئی ہوں گے ایسے کہ جن سے کہا گیا ہوگا نماز شروع کرو گے، جمعے کی نماز جمعے سے شروع کروں گا، رمضان سے شروع کروں گا. بھائی چہرے کو سجا لیں، جی میں مدینے جاؤں گا پھر رکھ کر آؤں گا، شادی کے بعد کروں گا. تو بزرگ سے فرمایا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان کو نیک اعمال کی ابتدا کب کرنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ موت سے ایک دن پہلے. موت سے ایک دن پہلے. تو اس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ موت کا دن تو پتہ ہی نہیں کہ مرنا کس دن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو، یعنی جو کرنا ہے نا وہ اب کر لے. بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ یہی 3 سانس تو ہیں. ایک سانس وہ جو اس نے لے لیا اب دوبارہ نہیں لے گا. ایک سانس وہ جو لے گا، پتہ نہیں لے گا بھی کہ نہیں. ایک سانس وہ جو لے رہا ہے، یہ جو لے رہا ہے یہی اس کی زندگی ہے، یہی اس کی زندگی ہے. ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، کتنی بے اعتبار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا. تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آج نوجوان ہیں تو جوانی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اسے عبادت اور ریاضت میں بسر کیجیے. کل بڑھاپے میں ہمت ختم ہو جائے گی، آدھا جواب دے چکے ہوں گے، اس وقت عبادت کرنا بہت مشکل ہوگا. شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نا کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کر نہ ہو اب کر لو، جو کچھ کر نہ ہو اب کر لو. ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کر نہ ہو اب کر لو. ابھی نوری جواں تم ہو. حضرت سیدنا ایاس بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے. ایک دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا تو دعا کی کہ یا اللہ میں اچانک ہونے والے حادثات سے تیری پناہ چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ موت میری طاق میں ہے، میں اس سے بچ نہیں سکتا. پھر وہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے، فرمانے لگے اے بنو سعد، میں نے اپنی جوانی تم پر وقف کر دی تھی، اب تم میرا بڑھاپا مجھے بخش دو. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے، عبادت میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بوڑھا شخص یہ موت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ اس عمر میں بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. اس عمر میں بھی گالی گلوچ ان کی زبان سے جاری رہتی ہے. اس عمر میں بھی وہ فلمیں ڈراموں کے دل دادا ہوتے ہیں. بوڑھے اٹھ نہیں پا رہے، بعض تو امراض کے سبب بستر پر پڑے، لیکن معاذ اللہ اس بستر پر لیٹے لیٹے بھی گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں. تو یہ بڑھاپا بھی گویا ہم کو اپنی موت یاد نہیں دلاتا. اور جھوٹ
غیبت، چغلی، اسے پیچھا چھڑانے نہیں پاتے، نیز مال کمانے کی دھن اس وقت بھی ان پر سوار رہتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، نمبر ایک حرص اور دوسرا لمبی امید۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے، نمبر ایک زندگی اور نمبر دو مال کی محبت۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ انسان چاہے بڑھاپے کی دہلیز پر ہی کیوں نہ پہنچ جائے لیکن مال و دولت کی محبت اور ہوس اس عمر میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور یوں اس عبادت و ریاضت کی چاشنی اس عمر میں بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اپنے دل سے دنیا کی محبت مٹا کر موت کی یاد دل میں بٹھانے کے لیے دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ایک کتاب ہے آنسوؤں کا دریا، اس میں ایک شعر لکھا ہے، 3 نصیحت آموز اشعار، اس کا ترجمہ سنیے اور یہ سن کر تھوڑا اپنے دل کو میں کیفیت پیدا کیجیے۔ جس عمر میں بھی ہیں، بڑھاپا تو چلو نصیب سے جس کو ملنا تھا مل گیا، آج کل تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جوانی میں ہی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ تو کسی بزرگ کا کیا اشعار لکھے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے بوڑھے شخص، کیا بڑھاپا آنے کے باوجود بھی تو جہالت میں مبتلا ہے؟ اب اس عمر میں تمہاری طرف سے جہالت کا مظاہرہ اچھا نہیں۔ نمبر 2، تیرا فیصلہ تو سر کی سفیدی نے کر دیا مگر پھر بھی تو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور ناپائیدار دنیا تجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ نمبر 3، ناپائیدار دنیا اور اس پر افسوس کرنا چھوڑ دے کہ ایک دن تو بھی مرنے والا ہے، اور ایسے پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ جس میں کسی بیہودہ پن کی آمیزش نہ ہو۔ تو تبدیلی لائیے، عبادت گزار بنیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ بیدار کیجیے۔ دعوت اسلامی کا جو عظیم مقصد ہمیں ملا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس مقصد کو لے کر، اس سنتوں کے پرچم کو اٹھا کر دنیا بھر میں نکلیے، تبلیغ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو آج نماز پڑھنا نہیں آتی، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو روزوں کے مسائل نہیں پتا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں پتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور بالخصوص یہ گاؤں دیہات، ان میں تو جہالت اور زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، بے پردگی، دیگر بہت سارے معاملات۔ تو آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو اس پورے معاشرے میں مدنی انقلاب برپا کریں گے؟ دعا کریں، اے اللہ ان نیکی کی دعوت عام کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہم خود نیک بنیں اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں، ہم خود گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے چاروں طرف اگر اس طرح کے حالات اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے تو واقعی یہی ہے کہ غفلت چاروں طرف غفلت ہی غفلت نظر آ رہی ہے۔ مسلمان کہلانے والے یہ آخرت کی تیاری کے بجائے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں۔ حضرت سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی آیا۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ مثال بھی فقط سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ فانی اور ختم ہونے والی یعنی انتہا کو پہنچنے والی دنیا کو باقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت سے اتنی سی بھی نسبت نہیں جو بھیگی انگلی کی تری کو سمندر سے ہے۔ تو خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے۔ عقل مند عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کی دنیا بہت عظیم ہے۔
غافل کی نماز بھی دنیا ہے، جو وہ نام و نمود کے لیے ادا کرتا ہے، اور جو عقل مند ہے اس کا کھانا پینا سونا جاگنا بلکہ جینا مرنا بھی دین کے لیے ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، مسلمان اس لیے کھائے پیے سوئے جاگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ حیات الدنیا اور چیز ہے، حیات فی الدنیا اور حیات للدنیا کچھ اور، یعنی دنیا کی زندگی، دنیا میں زندگی، دنیا کے لیے زندگی، جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو وہ مبارک ہے۔ تو کاش ہمارے دل سے دنیا کی محبت دور ہو جائے اور ہم سچ صحیح معنوں میں نیک عبادت گزار بن کر اللہ کی عبادت پہ مصروف ہو جائے۔ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، گناہوں کی بھی۔ تو واقعی یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں نا، یہ ایسی بابرکت نعمت ہے، کیونکہ ایک تو آنا یقیناً قربانی ہے، شیطان یہاں پر بھی جم کر بیٹھنے نہیں دیتا ہے، یہاں بھی ادھر ادھر گھمانے کے لیے باہر نکالے گا، ادھر ادھر، یعنی یہاں رہتے ہوئے بھی نمازیں پوری نہیں ہوں گی، ادھر ادھر گھومنے پھرنے نکل جائیں گے۔ تو اگر جو یہاں آیا ہے جس مقصد کے لیے کہ میں نیکی کی دعوت دینا سیکھوں گا، میں اپنے آپ کو نیک بنانے کا جذبہ پاؤں گا، اس طرح کا ایک جذبہ نیت لے کر دل جمعی کے ساتھ اس 3 دن کے تربیتی اجتماع میں ہونے والے مدنی حلقوں میں بیانات میں اول تاخیر بیٹھیے، دیکھیے کیسی تبدیلی آئے گی، عبادت کی لذتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ، اور کچھ کرنے کا ذہن بنے گا، ورنہ یہ جتنے بھی بیانات ہو جائیں، جیسا بھی جھنجھوڑا جائے، ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے قسم کھائیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے ایک شخص نے سیلاب آنے کی جگہ اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ، تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے جگہ خطرناک ہے، لیکن یہ ہے کتنا خوبصورت جگہ، کتنا اس کی شادابی ہے، کتنی ہریالی ہے، اس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ تو اس سے کہا گیا کہ تمام رونقیں خوبصورتیاں زندگی کے ساتھ ہیں، یعنی جان ہے تو جان ہے کہ جان ہوگی تبھی تو یہ سارے معاملات دیکھو گے، لہذا اپنی جان کی حفاظت کر، خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈال۔ اس نے کہا میں یہ جگہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ایک رات حالت نیند میں سیلاب آ گیا، اور کیا ہوا، مکان بھی گیا اور وہ خود بھی پانی میں غرق ہو کے مر گیا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں ایک نوجوان کی اچانک موت کا عبرتناک واقعہ سنایا کہ بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے داڑھی رکھی تھی، جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو والدین نے داڑھی منڈوانے کا پر مجبور کیا، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نائی کے پاس گیا، داڑھی منڈوا کر گھر کی طرف آ رہا تھا، سڑک عبور کر رہا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے کچل کر رکھ دیا اور اس کا وہیں دم نکل گیا۔ اس کی شادی کے ارمان خاک میں مل گئے، ماں باپ نہ بچا سکے، نہ شادی ہوئی نہ داڑھی رہی۔ ہماری اسی باب المدینہ میں ایک نوجوان کی شادی تھی، اور جیسا بدقسمتی سے ہوتا ہے
کہ گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو سب کچھ بھول بھال کر فنکشن، گانے، ساؤنڈ، ڈانڈیا رات، ناچ گانے، سب کچھ سلسلہ چلتا ہے. وہ بھی کئی دنوں سے جاری تھا. شام کو نکاح تھا. دوپہر کے بعد گھر والوں نے اٹھایا کہ بھائی اب آپ اٹھو تاکہ آپ کی جو نکاح کی تقریب ہے اس کی آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. چنانچہ وہ نوجوان اٹھا، اپنے دوست کے ساتھ بیوٹی پارلر روانہ ہوا تاکہ دولہا بن کر یہ گھر آئے اور پھر نکاح کی تقریب میں شرکت کے لیے جائے. جب وہ دونوں نوجوان موٹر سائیکل پر سوار جانے لگے تو اچانک ایک بس نے اسے ٹکر ماری اور وہ نوجوان جس کا نکاح ہونے والا تھا وہیں بس کے ٹائر کے نیچے آ کر مر گیا. اخباری اطلاعات کے مطابق جب اس کی میت کو گھر لایا گیا تو باہر ایمبولینس میں اس ہونے والے دولہا کی لاش پڑی تھی اور اسی گھر کے اندر اس دولہا کی شادی کے گانے گائے جا رہے تھے. یعنی گویا اس نوجوان نے تو یہ تصور کیا تھا کہ آج کی رات مجھے دولہا بنایا جائے گا، مجھے نئے کپڑے پہنائے جائیں گے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات اسے غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا. اس نے یہ خیال کیا تھا کہ آج کی رات تو مجھے سجی سجائی کار میں دلہن کے پاس لے جایا جائے گا. اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے میت بس میں قبرستان لے جایا جائے گا. اس نے یہ خیال کیا تھا کہ آج کی رات میں نئی نویلی دلہن کو دیکھوں گا. اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے نکیرین کا سامنا کرنا پڑے گا. اس نے خیال کیا تھا کہ آج کی رات مجھے نرم و ملائم بستر پر سونا نصیب ہوگا. اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے قبر میں کیڑوں کے ساتھ گزارنا پڑے گا، خاک پر سونا پڑے گا. تو جس موت کو ہم یاد نہیں کرتے یا جس کا تذکرہ ہمارے سامنے ہو تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے کہ یار کیا مرنے کی باتیں کرتے ہو. یاد رکھیے کہ جس موت کو ہم یاد نہیں کرتے وہ موت ہمیں یاد کرتی ہے. جس قبر کو ہم یاد نہیں کرتے وہ قبر روزانہ پکار پکار کر گویا اس طرح ہمیں کہتی ہے کہ اے ابن آدم کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں اندھیرے کا گھر ہوں، تو میرے اوپر روشنیوں میں رہتا ہے، میرے اندر آ کر تجھے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے اوپر تو لذیذ لذیذ غذائیں کھاتا ہے، میرے اندر آ کر تجھے کیڑوں کی غذا بننا پڑے گا. میرے اوپر تو ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے، میرے اندر آ کر تجھے افسردہ ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تصور کریں کئی ایسے لوگ ہمیں تصور میں آئیں گے کہ جو عمر والے تھے لیکن بڑے تگڑے تھے کہ جناب اس کی عمر تو 75 سال ہو گئی اور یہ جناب بڑے ہٹے کٹے، اتنا میل سفر کرتے ہیں، اتنا وزن اٹھاتے ہیں. پھر اچانک کیا ہوا؟ کسی دن صبح اعلان ہو رہا تھا کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا. ایسے بھی لوگ یاد آئیں گے کہ جو لذیذ لذیذ غذائیں کھاتے تھے، ان کی خوراکیں دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے کہ یار کیسی خوراک ہے اس کی. کہاں ہے وہ؟ آج وہ قبر میں کیڑوں کی خوراک بن رہے ہوں گے. کئی ایسے نوجوان ہوں گے جن کے خوبصورت بال ہمیں رشک دلاتے تھے کہ کاش ایسے بال میرے بھی ہوتے، کاش ایسا تگڑا جسم میرا بھی ہوتا، کاش ایسی خوبصورت جلد میری بھی ہوتی، کاش ایسی خوبصورت آنکھیں میری بھی ہوتی. کہاں ہے وہ خوبصورت نوجوان؟ قبر میں ان کی ساری کھال ادھڑ گئی، آنکھ باہر آ گئی، بال جھڑ گئے. تو ہماری حیثیت کیا ہے، کیا اوقات ہے؟ تو اگر اس موت کو پیش نظر رکھیں گے اور یہ ذہن بنا لیں گے کہ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے تو پھر ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی، پھر ہم قرآن پڑھنے سے دور نہیں ہوں گے، پھر حلال روزی ہی کمانے کا ذہن بنائیں گے، پھر ہم ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے، پھر ہم نیکی کی دعوت دینے والے، گناہوں سے بچنے والے اور دوسروں کو بچانے والے بنیں گے. اور یہی مقصد دعوت اسلامی کا ہے. دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، سنتوں پر عمل کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم سنتیں سکھائیں. ہمت کریں، حوصلہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ ماہ رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. قرآن کی تعلیم حاصل کریں. یہاں
اس اجتماع کے اختتام پر کورسز بھی شروع ہو رہے ہیں. ہمت کیجئے. زندگی میں اتنی ڈگریاں حاصل کر لی آپ نے, ارے قرآن پڑھنا سیکھ لیں. اپنے گاؤں دیہات میں قرآن پڑھانا سیکھیں. مسلمانوں کو نماز نہیں آتی, ارے آپ نماز کورس کریں. نماز کورس کر کے بچے کو اپنے گاؤں دیہات میں نمازی بنائیں. آپ سنتیں سیکھیں, بچے کو سنتوں کا عامل بنائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سیکھیں, عمل کریں, اور پھر پرچم لے کر, اس مدنی پرچم کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں. 12 ماہ سفر کریں, اپنی زندگیاں وقف کریں. اس دعوت اسلامی کے پیغام کو حاصل کیجئے, آگے پہنچائیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی اذان جمعہ ہوگی, تشریف رکھیں اسلام بھائی, اذان جمعہ ہوگی. ایمان پر خاتمہ یا الہی, ایمان